अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इम्तियाज़ गुल और आप देख रहे हैं हमारा इम्तियाज़ गुल यूट्यूब ऑफिशियल। और आज की ताज़ा तरीन ख़बर यही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, जहांगीर तरीन, शाहिद खाकान अब्बासी, सब लोग लंदन में इकट्ठे हैं और मुसलसल सलाह मशवरा जारी है कि किस तरह पाकिस्तान में दो चैलेंजेस हैं उनका सामना किया जाए। एक चैलेंज है इमरान खान पीटीआई कि उसको कैसे सरनगू किया जाए। दूसरा चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट, जहां पे एक जंग चल रही है। बहुत सारी पिटिशन्स दायर की गई हैं, उनमें एतजाज़ एहसन साहब और सरदार लतीफ़ खोसा साहब की पिटिशन भी शामिल हैं, जिसमें चैलेंज किया गया है फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात को। और आज इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बहस मुबाहिसा हुआ। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस समाअत के दौरान कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आर्मी एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी, कोई तफ्तीश तो होनी चाहिए। और अगर कोई सिविलियन किसी आर्मी ऑफिशियल के साथ मिलकर अगर कोई रियासत के ख़िलाफ़ काम करता है तो ज़ाहिर है उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाना चाहिए। और ये बिल्कुल फार्मूला ऐसे ही है कि कोई भी, भले वो ऑफिशियल सिविलियन हो या आर्मी का हो, अगर रियासत के ख़िलाफ़, रियासत के मफादात के ख़िलाफ़ कोई काम करता है तो उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इस समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने बार बार ये सवाल उठाया कि किन वजूहात की बुनियाद पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता रहा है या किया जा रहा है, किन मखसूस हालात में आर्मी कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलाने के लिए बुनियादी शराइत क्या है, बुनियादी पैमाना क्या है। और इस तरह जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने भी इस मौके पे एक दो मरतबा ये कहा कि जो आर्मी या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से दफ़ात आया FIR में शामिल की गई हैं या नहीं की गई, और अगर नहीं की गई हैं तो फिर किस बुनियाद पे सिविलियंस के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जा सकता है। और अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो उसमें फिर वो वाज़ेह तौर पे FIR में भी होना चाहिए था। और अगर FIR में आर्मी या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र नहीं है तो फिर कमांडिंग ऑफिसर्स किस बुनियाद पे उन लोगों की हवालगी का मुतालबा कर रहे हैं जिनके ख़िलाफ़ ट्रायल मांगा जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है फ़ौजी अदालतों में। इस हवाले से सरदार लतीफ़ खोसा ने भी समाअत के दौरान और उसके बाद ये बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि कोर कमांडर लाहौर एक निजी रिहाइशगाह है फ़ौजी ऑफिसर की, और इसको हम किसी तरीके से नेशनल इसके साथ जो कुछ भी हुआ, जो आतिशज़नी का वाक़या, वो बिल्कुल काबिल मज़म्मत है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसके लिए आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सरदार लतीफ़ खोसा ने बादअज़ां अदालत में पेश की गई कुछ जो पॉइंट्स थे, उसमें जो पॉइंट्स उठाए गए उस हवाले से भी ये कहा कि हमारी प्ली ये है कि आर्मी एक्ट की दफ़ा 5 की शिक 1 और 2 बुनियादी इंसानी हुकूक और पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम है, और इसको आइन के आर्टिकल 8 के तहत कलअदम करार दिया जाना चाहिए। इनका इतलाक़ सिविलियन पर नहीं होता है, सिर्फ मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान और जितना भी अहलकार हैं मुसल्लह अफ़वाज के। आर्मी एक्ट 1952 महज उनके लिए है। और इस मौके पे बुनियादी तौर पे जो बात उभर के सामने आई वो यही थी कि तमाम जज साहिबान ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस पर मुकदमा चलाने का बुनियादी पैमाना क्या है, बुनियादी स्टैंडर्ड क्या है, तरीक़ाकार क्या है। और अगर FIR में सीक्रेट या आर्मी एक्ट की दफ़ात शामिल नहीं है तो फिर क्यों कर सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों के हवाले किया जा सकता है। तो इस तरह एक बहुत बड़ा एक मुकाबला चल रहा है इस वक्त। एक तरफ सेनेटर एतजाज़ एहसन और सरदार लतीफ़ खोसा और उनके साथ कुछ और वकला भी हैं जो कि भरपूर अंदाज में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात की भरपूर मुखालफत कर रहे हैं। इस महज इस बुनियाद पे कि जो काम भी हुआ है, जो हमले हुए हैं, जो आतिशज़नी हुई है, उसको आप सज़ा ज़रूर दें, लेकिन
وہ عام عدالتوں کے ذریعے سزا دینا کافی ہے، اسی کے ذریعے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک بڑا سنہری موقع ملا ہے، لگتا ہے تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، اور قومی اسمبلی میں جو زوردار تقاریر ہوئیں، بلاول بھٹو زرداری، رانا ثناء اللہ نے بیان دیا، پھر جو خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع، وہ مسلسل گھن گھرج ان کی سنائی دے رہی ہے، قومی اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کے باہر بھی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور خصوصی معاون ٹو پرائم منسٹر عرفان قادر صاحب کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ کے حوالے سے جو 7 رکنی بینچ کام سماعت کر رہا ہے، اگر اس نے کوئی فیصلہ کر بھی دیا تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اب یہ تو ایک بڑی اچنبے کی بات ہے کہ وہ لوگ جو کہ قانون کے محافظ ہیں، رکھوالے ہیں، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا ایک اہم ترین ستون، جس کے یعنی سپریم کورٹ اور اس کے 7 جج جو فیصلہ دیں گے، باقی ریاستی ستون اس کو قبول نہیں کریں گے۔ بالکل یہ بڑی ایک بچگانہ سی بات ہے۔ میں تو زندگی بھر کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ یہ بات بھی سننے کو ملے گی۔ سوالِ سے اعتزاز احسن صاحب نے بعد سماعت کے بعد بھی یہی کہا کہ انہوں نے بھی کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے کسی جاری کیس کے ممکنہ فیصلے کے خلاف پہلے ہی یوں گوہر افشانی کی جائے، اور بنیادی طور پہ ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی نفرت ہے، کتنی حقارت ہے اور کتنا تکبر ہے اس وقت حکمران جماعت کے جو وزراء ہیں ان میں۔ اور بلاول بھٹو نے تو ایک بڑی زبردست بات کی کہ ان نے بار بار یہ کہا اپنی تقریر میں کہ جناب اگر امریکہ میں پینٹاگون یعنی وزارت دفاع یا لینگلے یا CIA کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس پہ حملہ ہو جائے تو کیا اس کے حملہ آوروں کو چھوڑا جائے گا؟ وہ بھول گئے بلاول بھٹو صاحب کہ دونوں ملکوں کا موازنہ بالکل غیر فطری ہے۔ لے دے کے جو بات زیرو ڈاؤن جس پہ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان سب کو معلوم ہے کہ میدان میں تو PTI کا یا عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انتخابی عمل کی اگر شفاف انتخابی عمل ہوا تو اس کی صورت میں ان کے چانسز بہت کم ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کم از کم قاہرہ صاحب اور دوسرے رہنما بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ، بلکہ مراد علی شاہ نے بھی تازہ ترین پریس کانفرنس میں کہا کہ انشاءاللہ تمام صوبوں میں آئندہ انتخابات کے دوران پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت حاصل ہوگی۔ وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں اس پہ بھی آپ گیس کر سکتے ہیں، لیکن ان کا بہرحال جو خوف ہے PTI کا یا عمران خان کا، اس کے باعث بلاول نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ان حملوں کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کی سزا واقعی ہونی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو 9 مئی کے واقعات میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان پر بنیادی انسانی حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے آپ حقوق کا مطالبہ نہ کریں۔ حالانکہ جو کنونشن ہے قیدیوں سے متعلق، جنگی جرائم سے متعلق، اس میں بھی قیدیوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے اپنے ہی شہریوں کو یوں پہلے ہی سے مجرم بنا دیا۔ ابھی باقاعدہ جس طرح بقول چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے باقاعدہ تفتیش انکوائری ہوئی نہیں ہے، اور محض ان کی الزامات کی بنیاد پہ، CCTV فوٹیج کی بنیاد پہ آپ نے ان کو مجرم قرار دے دیا ہے اور ان کو ان کے حقوق سے آپ محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اس کے ذریعے مزید نفرتیں نہ پھیلائیں، مزید کدورتیں نہ پیدا کریں۔ ایک بات البتہ واضح ہے کہ ان لوگوں کو یہ ایک چانس مل گیا ہے کہ عمران خان کو، PTI کو بالکل دیوار کے ساتھ لگانا ہے، اس کو ڈی موبلائز کرنا ہے۔ اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو ڈسکوالیفائی کریں، ان کے زیادہ سے زیادہ ورکرز کو سزائیں دیں، جیلوں میں ڈالیں، ان کے ممکنہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور یوں ان کے لیے میدان کھلا رہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال کا سامنا ہے اس وقت پاکستان کو کہ بغض عمران خان میں، بغض PTI میں، اب چونکہ ان کو چانس نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ان کی بھرپور کوشش ہے کہ کس طریقے سے اس پارٹی کو متون کیا جائے، اس کو بالکل اس پہ پابندی لگانے کی، یا ان کو بالکل غیر مسلح کر دیا جائے سیاسی طور پہ، تاکہ وہ کسی بھی قابل نہ رہیں۔ لیکن کیا اس کے ذریعے پاکستان میں سیاسی استحکام آ سکے گا؟ کیا اس کے ذریعے لوگ پاکستان میں ہونے والی
قانون کی عملداری، رول آف لا کی جو باتیں ہوتی ہیں اس پہ یقین کر پائیں گے؟ بڑا مشکل ہے ہماری اس وقت تمام تر صورتحال، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے سیاسی صورتحال ہے، چاہے سرمایہ کاری، اقتصادی صورتحال، تمام کا بنیادی تعلق ہے رول آف لا سے، قانون کی عملداری سے. اور جب تک قانون کی عملداری کا ایک مضبوط پیغام پاکستان کے اندر سے نہیں جائے گا بیرون ممالک کو، اس وقت تک ہم یوں ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. اور آپ نے جس طرح امریکی صدر جو بائیڈن اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات کے بعد جو اعلانیہ جاری ہوا پاکستان کے حوالے سے بھی، اس میں ایک باقاعدہ بیان تھا دہشت گردی اور دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے. یہ تمام باتیں بار بار اسی لیے دہرائی جا رہی ہیں، دہرائی جاتی رہیں گی جب تک وہ دیکھیں گے پاکستان کے اندر اپنے آگ لگی ہوئی ہے، سیاسی انتشار کا شکار ہے، قانون کا، آئین کا احترام نہیں ہے. جب ملک کے اندر اگر قانون آئین کا احترام نہیں ہے تو پھر ہم کشمیر میں، فلسطین میں حقوق انسانی اور ان فلسطینیوں کے اور کشمیریوں کے حقوق کی بات کیا کریں؟ کون ہماری یہ دعائی سنے گا؟ تمام تر امور کا تعلق چاہے اندرون ملک ہیں، چاہے بیرون ملک ہیں، چاہے سیاست ہے، چاہے اقتصادی معاملات ہیں، ان کا تعلق رول آف لا سے ہے. جب تک ہم رول آف لا کی طرف واپس نہیں جائیں گے، بنیادی حقوق کے احترام کی طرف نہیں جائیں گے، اس وقت تک دوسروں کو باور کرانا کہ پاکستان ایک مکمل طور پر فنکشنل جمہوری ریاست ہے بہت مشکل ہوگا. اور پھر ہماری بین الاقوامی حلقوں میں عزت و توقیر بھی بالکل ہی نہیں رہے گی. پہلے ہی ہم کافی بے توقیر ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا.